بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر نواز خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی محبوب، محبوبہ اور شوہر، جس کے مصنف ہیں طاہر جاوید مغل، اور یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش بھی پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں کمپلیٹ پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ پچھلی مرتبہ میں نے گوبند سنگھ نامی نوجوان کا ذکر کیا تھا۔ ارائیں گھرانے کا یہ لڑکا ایک دوڑ کے دوران گم ہو گیا تھا اور کوشش کے باوجود مل نہیں سکا تھا۔ گوبند کے ساتھ شاہی نام کے غنڈے کا ذکر بھی آیا تھا۔ شاہی ایک بھگوڑا فوجی تھا اور خود کو ڈوگرا بتاتا تھا۔ اس کے پاس ہر وقت ایک تلوار رہتی تھی اور مشہور تھا کہ وہ تلوار کے مقابلے میں اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا۔ گوبند کو گم ہوئے قریباً 8 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک روز علاقے کا ایک مشہور جیب کترا جیکی میرے پاس آیا۔ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے وہ عیسائی تھا۔ ڈلہوزی کے بدقماش افراد میں اس کا اٹھنا بیٹھنا تھا اور ارد گرد کا ہر بدنام اڈا اس کا دیکھا بھالا تھا۔ جیکی جیسے لوگ اپنی مرضی سے تھانوں کا رخ کم ہی کرتے ہیں، اور جب کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ضرور کوئی اہم بات ہے۔ جیکی بھی ایک اہم معاملہ لے کر تھانے میں آیا تھا۔ رسمی بات چیت کے فوراً بعد وہ اصل موضوع پر آ گیا۔ کہنے لگا، جناب اعلیٰ، میں ایک بڑی خاص خبر آپ کے پاس لے کر آیا ہوں۔ مجھے پتا ہے کہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے۔ اگر یہ خبر خاص نہ ہوتی تو میں کبھی آپ کو تکلیف نہ دیتا۔ ایک لمحے کے لیے رک کر اس نے گلا صاف کیا اور میز پر آگے کی طرف جھکتے ہوئے بولا، جناب، کل ہفتہ تھا۔ ہر ہفتے کی شام صدر کے ایک چائے خانے میں ناچ گانے کی محفل جمتی ہے۔ چائے خانے کے مالک کا نام گلزار خاں ہے۔ میرا خیال ہے آپ اسے جانتے ہی ہوں گے۔ میں نے اثبات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں تم آگے بولو۔ وہ کہنے لگا، کل رات وہاں شاہی بھی موجود تھا۔ ناچ گانے کے بعد تاش کی بازی ہونے لگی۔ شاہی بھی کھیل رہا تھا۔ اس نے رم کے کئی گلاس چڑھائے ہوئے تھے اور نشے میں دھت تھا۔ کھیل کے دوران اس کا مہیش نامی ایک پٹھان کوٹی سے جھگڑا ہو گیا۔ دراصل مہیش نے کھیل میں بے ایمانی کرنے کی کوشش کی تھی۔ شاہی آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے اٹھ کر میز الٹا دی اور مہیش کو گالیاں دینے لگا۔ گرما گرمی میں اس کے منہ سے ایک عجیب بات نکل گئی۔ کہنے لگا، یہ جوا ہے اور جوئے میں دھوکہ کرنے والے کا منہ میں توڑ دیتا ہوں۔ اس حرامی گوبند کا نام سنا ہوگا تم نے۔ اس نے بھی دھوکہ دینے کی کوشش کی تھی۔ اس کتے پلے کا نشان مٹا دیا میں نے۔ نشے کی وجہ سے اسے کچھ پتہ نہیں چلا کہ کیا کہہ گیا ہے۔ موقع پر موجود جن لوگوں کو اس کی بات سمجھ میں آئی وہ حیرانی سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ حیران ہونے والوں میں میں بھی شامل تھا۔ جناب اعلیٰ، کل سے سوچ رہا تھا کہ اس بات کی اطلاع آپ کو ملنی چاہیے۔ گوبند ہمارے محلے کا لڑکا تھا۔ زیادہ میل جول نہ سہی الیک سلیک تو تھی۔ ہمیں اس کے نہ ملنے کا دکھ ہے۔ اس کی بوڑھی ماں کو دیکھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ جیکی اپنی بات کہہ کر خاموش ہو گیا اور میں ذہن میں زبردست ہلچل محسوس کرنے لگا۔ یہ ایک سنسنی خیز اطلاع تھی اور جیکی کے لہجے سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ جو کچھ کہہ رہا ہے درست ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مجرم کوئی جرم کرتا ہے اور جب جرم کرنے کے کافی عرصے بعد تک بھی اسے کوئی سزا نہیں ملتی تو وہ اپنے جرم کے بارے میں لاپرواہ ہو جاتا ہے اور کسی وقت شیخی میں آ کر جرم کا اعلان بھی کر دیتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا ہی کیس نظر آ رہا تھا۔ شاہی نشے میں تھا اور غصے کی حالت میں اس کی زبان سے ایک نہایت اہم بات نکل گئی تھی۔ میں نے جیکی سے کچھ تفصیلات پوچھیں اور اس کے فوراً بعد شاہی پر ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لیا۔ جیسا کہ میں نے پچھلی کہانی میں بتایا تھا، شاہی نے تیمور والے کیس میں ضمانت قبل از گرفتاری کروائی تھی، لیکن یہ ایک بالکل دوسرا معاملہ تھا اور اس میں بلا روک ٹوک شاہی کو ہتھ کڑی لگا سکتا تھا۔ میں جانتا تھا شاہی ایک خطرناک غنڈہ ہے اور آسانی سے گرفتاری نہیں دے گا، لہٰذا میں نے خود اس کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک حوالدار اور 2 کانسٹیبل لے کر میں اس کی طرف روانہ ہوا۔
جیکی کی زبانی مجھے پتا چلا کہ شاہی اس وقت اپنے ڈیرے پر ہوگا۔ اس کا ڈیرا ست دھارا کے راستے میں پیر توکل کے مزار کے قریب تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ ڈیرے پر ہر وقت لوفروں کا مجمع لگا رہتا ہے اور ان لوفروں میں بعض اوقات خطرناک غنڈے بھی اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ڈیرے میں گھس کر شاہی پر ہاتھ ڈالنا کسی طور پر بھی مناسب نہیں تھا۔ میں نے بہتر سمجھا کہ پہلے شاہی کو کسی بہانے ڈیرے سے باہر بلایا جائے اور پھر موقع دیکھ کر ہتھ کڑی ڈال دی جائے۔ اس مقصد کے لیے ہیڈ کانسٹیبل قادری کو استعمال کیا جا سکتا تھا۔ قادری صرف 2 روز پہلے میرے تھانے میں تبدیل ہو کر آیا تھا۔ یہاں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ پولیس کا آدمی ہے۔ میں اسے سادہ کپڑوں میں لایا تھا۔ وہ اندر جا کر شاہی کو بہانے سے باہر لا سکتا تھا۔ قادری کو پوری بات سمجھا کر میں نے شاہی کے ڈیرے پر بھیج دیا اور خود قریبی درختوں کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ حوالدار پربت سنگھ اور ہیڈ کانسٹیبل میرے ساتھ تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل کے پاس 303 رائفل اور میرے پاس 38 بور کا ریوالور تھا۔ گاڑی ہم نے قریباً 1 فرلانگ پیچھے ہی کھڑی کر دی تھی اور امید نہیں تھی کہ وہ شاہی یا کسی دوسرے شخص کی نظر میں آ سکے گی۔ ہیڈ کانسٹیبل قادری اندر چلا گیا اور ہم پوری طرح چوکس ہو کر شاہی کی آمد کا انتظار کرنے لگے۔ قریباً 5 منٹ اسی طرح گزر گئے۔ شاہی نکلا، نہ قادری کی صورت نظر آئی اور نہ ہی کوئی تیسرا شخص دکھائی دیا۔ میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو سمجھایا تھا کہ وہ اندر پہنچتے ہی شاہی سے بات کرے اور اسے بتائے کہ پشاور سے 2 آدمی اسے ملنے آئے ہیں۔ وہ ڈیرے پر آنا نہیں چاہتے، اس لیے باہر کھڑے ہیں۔ پشاور میں کچھ جرائم پیشہ لوگوں سے شاہی کے تعلقات تھے اور مجھے امید تھی کہ پشاور کے مہمانوں کا سن کر وہ افراتفری میں باہر آ جائے گا۔ میرا خیال تھا کہ شاہی کے باہر آنے میں 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں لگیں گے، لیکن اب 8 منٹ ہونے کو آئے تھے۔ گزرنے والے ہر سیکنڈ کے ساتھ ہماری پریشانی بڑھ رہی تھی۔ یقیناً اندر کوئی گڑبڑ ہو چکی تھی۔ چند ہی لمحے بعد اس خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ اچانک ڈیرے کا بیرونی پھاٹک ایک جھٹکے سے کھلا اور کوئی شخص لڑکتا ہوا باہر آ گرا۔ میں نے سفید لباس سے پہچانا وہ قادری کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ یوں لگا جیسے قادری نے بھاگ کر پھاٹک سے گزرنے کی کوشش کی اور کسی نے زوردار طریقے سے اسے دھکا دے دیا۔ جو ہی قادری دوبارہ اٹھا، 3 افراد بھوکے کتوں کی طرح اس سے لپٹ گئے۔ وہ اسے مار رہے تھے اور کھینچ کر پھر اندر لے جانا چاہتے تھے۔ ان میں شاہی بھی تھا۔ اپنے لمبے قد اور چمکتی ٹینڈ کی وجہ سے وہ صاف پہچانا جا رہا تھا۔ قادری کی مار پٹائی کا منظر دیکھ کر ہمارے لیے خاموش کھڑے رہنا ممکن نہیں تھا، نہ ہی یہ سوچنے کا وقت تھا کہ اس مار پٹائی تک نوبت کیوں کر اور کیسے پہنچی۔ میں نے ریوالور ہولسٹر سے باہر کیا اور تیزی سے لپک کر شاہی وغیرہ کے سر پر پہنچ گیا۔ رائفل بدست ہیڈ کانسٹیبل اور حوالدار میرے پیچھے تھے۔ مجھ سے آنکھیں چار ہوتے ہی شاہی تیش سے سرخ ہو گیا۔ وہ ایک سر پھرا خطرناک غنڈہ تھا۔ مجھے اچھی طرح معلوم تھا ان سنگیت لمحات میں وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ریوالور کی لبلبی پر میری انگلی پوری طرح تیار تھی۔ خبردار شاہی، پیچھے ہٹ جاؤ، میں نے سرد لہجے میں کہا۔ ایک لمحے کے لیے محسوس ہوا کہ شاہی رخ پھیر کر بھاگ نکلے گا، لیکن اگلے ہی لمحے اس نے ارادہ بدل دیا۔ وہ کوئی معمولی بدماش نہیں تھا، ڈلہوزی کا بہرام شاہ تھا۔ وہ یوں سر پر پاؤں رکھ کر بھاگ جاتا تو کیا عزت رہ جاتی اس کی۔ اس نے بھاگنے کی بجائے مجھے بھگانے کا فیصلہ کیا اور 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں اپنے پہلو سے بندھی ہوئی تلوار بے نیام کر لی۔ وہ کوئی 3 فٹ لمبی خمدار تلوار تھی اور پارے کی طرح چمک رہی تھی، اور یہ تلوار ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں تھی جو اسے استعمال کرنے کا فن بھی جانتا تھا۔ میں نے شاہی کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی دیوانگی دیکھی اور ایک لمحہ ضائع کیے بغیر گولی چلا دی۔ دھماکے کے ساتھ آدھا انچ لمبا سکہ شاہی کی کلائی میں گھس گیا۔ اس نے تڑپ کر تلوار دوسرے ہاتھ میں تھامنی چاہی، لیکن عین اس لمحے میں جب تلوار پر کسی ہاتھ کی گرفت بھی مضبوط نہیں تھی، میرے ہیڈ کانسٹیبل نے ٹانگ چلائی اور اس کی ٹھوکر سے تلوار ہوا میں اڑ گئی۔ میں نے جست لگا کر شاہی کو دبوچ لیا اور پھر فوراً ہی 1 فٹ زمین سے اوپر اٹھا کر پٹخ دیا۔ شاہی کے ایک ساتھی نے ہیڈ کانسٹیبل پر چاقو سے وار کرنا چاہا، لیکن رائفل کی دھمکی کام آئی اور وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گیا۔ میرا گھٹنا شاہی کی گردن پر تھا۔
اور ریوالور اس کی کنپٹی سے لگا ہوا تھا۔ اپنے سرغنہ کو اس حالت میں دیکھ کر کسی چمچے چانٹے کو ہمت نہیں ہوئی کہ وہ پولیس پارٹی پر حملہ کر سکتا۔ میرے گرانڈیل حوالدار نے شاہی کا ایک بازو مروڑ کر اپنے گھٹنے کے نیچے دبا دیا اور اسے ہتھکڑی لگا دی۔ شاہی کا پارا 7ویں آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ کشمیری کے علاوہ اردو اور ہندی میں بھی گالیاں بک رہا تھا۔ شاہی جیسے غنڈوں کو سیدھا کرنے کے لیے پولیس کے پاس بہت ہتھ کنڈے ہوتے ہیں۔ میں نے کوشش کی کہ مجھے شاہی پر کوئی ایسا ہتھ کنڈا استعمال نہ کرنا پڑے، لیکن جب وہ کسی طور قابو میں نہیں آیا تو میں نے حوالات میں اسے حوالدار پربت سنگھ اور اس کے 3 ماتحتوں کے حوالے کر دیا۔ پربت سنگھ حوالاتیوں کے لیے اسرائیل سمجھا جاتا تھا۔ میری ماتحتی میں آ کر وہ ایک عرصے سے بیکار ہی تھا۔ مدت بعد جب اسے کام ملا تو اس نے خوب دل لگا کر کیا۔ شاہی کو ایسی فنکارانہ پھینٹی لگائی گئی کہ 48 گھنٹے کے اندر اندر اس کی ساری اکڑ فوں جھاگ کی طرح بیٹھ گئی اور وہ اپنی جان حوالدار کے پنجے سے چھڑانے کے لیے سب کچھ اگلنے پر راضی ہو گیا۔ حوالدار کا کمال یہ تھا کہ اس کی لگائی ہوئی پھینٹی کا نشان تک حوالاتی کے جسم پر نہیں ملتا تھا۔ یعنی بقول شاعر، تم قتل کرو ہو کہ کمالات کرو ہو۔ میں شاہی کو دیکھ کر حیران ہو گیا۔ نہ اس کے چہرے پر کوئی نشان تھا، نہ ہاتھ پاؤں پر، نہ جسم کے کسی اور حصے پر، لیکن وہ چوٹوں سے چور چور نظر آتا تھا۔ شاہی کو سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ وہ 48 گھنٹے حوالات میں مار کھاتا رہا ہے، اس کے باوجود اس کے مالکوں میں سے کوئی اس کی مدد کو نہیں آیا۔ جیسا کہ سامعین پچھلی کہانی میں سن چکے ہیں، شاہی کے مالک سردار اشوک وغیرہ تھے، لیکن یہ لوگ شاہی کے غیر قانونی کاموں میں اس کا بچاؤ کرنے پر تیار نہیں تھے۔ سردار اشوک ایک بھلا مانس آدمی تھا اور وہ صاف طور پر مجھ سے کہہ چکا تھا کہ اگر شاہی مجرم ہے تو اسے کیے کی سزا ملنی چاہیے، اور اب حسن اتفاق سے شاہی کے جرم کا انکشاف اس کی اپنی زبان سے ہو گیا تھا۔ بھری محفل میں اس نے کہا تھا کہ گوبند سنگھ کے ساتھ اس نے کچھ کیا ہے۔ سردار اب اس کی مدد کو کیسے آ سکتے تھے؟ اپنے دفتر میں نے شاہی سے پوچھ گچھ کی۔ اسے بدستور ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ وہ اسی لباس میں تھا جس میں گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ ایک خاص قسم کی دھوتی ہوتی ہے جس کے ایک پلو کو ٹانگوں کے درمیان سے گزار کر پیچھے کمر میں اڑیس لیا جاتا ہے۔ اس دھوتی کے اوپر شاہی کھلی آستین والا ایک کڑھائی دار کرتا پہنتا تھا۔ سخت سردی میں بھی وہ اکثر اسی لباس میں دکھائی دیا کرتا تھا۔ میں نے شاہی سے کہا، حوالدار پربت سنگھ بتا رہا تھا کہ تم کوئی بیان دینا چاہتے ہو۔ اس نے کینہ پرور نظروں سے میری طرف دیکھا اور بولا، انسپکٹر نواز، تم نے جو کچھ میرے ساتھ کیا ہے اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے کہا، بے شک برے کام کا نتیجہ برا ہی نکلتا ہے۔ اگر میں نے کوئی برا کام کیا ہے تو اس کی سزا مجھے ضرور ملے گی، جیسے تمہیں ملی ہے۔ وہ غصے کا ایک بڑا سا گھونٹ بھر کر بولا، میں بھگوان کی سوگند کھاتا ہوں کہ مجھے تم پر ترس آ رہا ہے۔ میں نے کہا، ترس تو مجھے بھی تم پر آ رہا ہے، لیکن اگر تم اسی طرح میرا وقت ضائع کرتے رہے تو مجھے پھر تمہیں حوالدار پربت کے حوالے کرنا پڑے گا۔ اس نے ایک بہت گہری سانس لی اور ٹھنڈے ٹھار لہجے میں بولا، اس وقت کو یاد رکھنا انسپکٹر، اس وقت کو بھولنا مت۔ وہ مجھے ایک خوفناک دھمکی دے رہا تھا۔ میں ایسی بہت سی دھمکیاں سن چکا تھا اور ان سے نبٹ چکا تھا، لہٰذا میں نے کوئی خاص اثر قبول نہیں کیا۔ پولیس کے پیشے میں بندہ ایسی دھمکیوں سے ڈرنے لگے تو پھر اسے ٹریفک پولیس میں چلے جانا چاہیے یا چھٹی کر کے گھر بیٹھ جانا چاہیے۔ خاص طور پر ایماندار ملازموں کے لیے یہ پولیس لائن ضرورت سے کچھ زیادہ ہی سخت ہے۔ میں نے بے مروت انداز میں کہا، شاہی، تم بیان دے رہے ہو یا میں تمہیں باہر بھیج دوں؟ وہ بولا، بیان دینے کے لیے ہی تو آیا ہوں صاحب، لو لکھو بیان۔ ہاں بولو، میں نے کہا۔ وہ کہنے لگا، گوبند کے گم ہونے میں میرا کوئی ہاتھ نہیں۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میرا اس سے جھگڑا ہوا تھا۔ کب ہوا تھا یہ جھگڑا اور کیوں؟ یہ جھگڑا مارچ کی کسی تاریخ کو ریس والے دن ہوا تھا، اور اس لیے ہوا تھا کہ گوبند نے زبان دے کر بے ایمانی کی تھی۔ تم میرے منہ سے ایمانداری اور بے ایمانی کی بات سن کر حیران ہو رہے ہو انسپکٹر، لیکن اتنا تو تم بھی جانتے ہوگے
کہ بے ایمانی کے کام بھی ایمانداری سے ہی کیے جائیں تو کام چلتا ہے۔ غنڈوں بدماشوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، اور بے اصول غنڈا۔ مجھے لیکچر مت دو، میں نے اس کی بات کاٹی۔ سیدھی بات بتاؤ، گوبند سے جھگڑا کیوں ہوا؟ شاہی نے جبڑے زور سے بھینچ کر اپنی تلخی پر قابو پایا اور بولا، گوبند کے اور میرے درمیان یہ طے ہوا تھا کہ گوبند یہ ریس ہارے گا اور زیادہ سے زیادہ تیسرے نمبر پر آئے گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ڈلہوزی کے دو بڑے سیٹھوں میاں شاہ نواز اور سیٹھ کرم چند میں ایک بڑی شرط لگی ہوئی تھی۔ شرط یہ تھی کہ اگر گوبند اس ریس میں پہلے یا دوسرے نمبر پر آتا تو سیٹھ کرم چند نے میاں شاہ نواز کو 10,000 روپے دینا تھے۔ دوسری صورت میں یہ رقم میاں شاہ نواز نے ادا کرنی تھی۔ سیٹھ کرم چند کو 10,000 روپیہ جانے کا فکر نہیں تھا، وہ ہر صورت میں میاں شاہ نواز کو نیچا دکھانا چاہتا تھا۔ دراصل یہ شرط اچانک ہی بحثا بحثی میں لگ گئی تھی اور دونوں سیٹھوں نے اسے عزت بے عزتی کا مسئلہ بنا رکھا تھا۔ سیٹھ کرم چند نے یہ ہوشیاری دکھائی کہ اس نے شرط کا 10,000 روپیہ میرے ہاتھ پر رکھ دیا اور میں نے اسے ضمانت دے دی کہ گوبند اس ریس میں پہلے یا دوسرے نمبر پر نہیں آئے گا۔ گوبند کو اس ریس میں ہرانے کے لیے میرے پاس بہت سے طریقے تھے، لیکن میں نے کوئی غلط طریقہ استعمال نہیں کیا اور نہ ہی میں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے بغیر کسی ہیر پھیر کے گوبند سے بات کی اور اسے کہا کہ ریس میں اس کا ہارنا یقینی ہے۔ شیکھر اور تیمور جیسے لڑکوں کے ہوتے ہوئے وہ پہلے نمبر پر کبھی نہیں آ سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ قسمت اس کا ساتھ دے اور وہ دوسرے یا تیسرے نمبر پر آ جائے۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر وہ ریس میں تیسرے نمبر سے آگے نہ جائے تو میں 5,000 روپیہ یکمشت اسے ادا کر دوں گا۔ بات گوبند کی سمجھ میں آ گئی۔ اس ریس میں ایسے گھپلے اکثر ہوتے رہتے ہیں۔ اسے پیسوں کی ضرورت بھی تھی اور یہ بھی وہ جانتا تھا کہ ریس جیتنا اس کے لیے بہت مشکل ہے۔ اس نے یہ سودا قبول کر لیا۔ میں نے اس کے کہنے پر 2,500 روپیہ اسے پہلے دے دیا، بقایا 2,500 ریس کے بعد دینا قرار پایا۔ گوبند نے مجھ سے وعدہ کر لیا کہ وہ ریس میں پہلے یا دوسرے نمبر پر نہیں آئے گا، لیکن وہ تیسرے چوتھے نمبر پر آ کر اپنی حد تک کرانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ریس سے ویسے ہی آؤٹ ہو جائے گا، کوئی مناسب موقع دیکھ کر وہ راستے سے ہٹ جائے گا اور بعد میں کوئی ناٹک رچا دے گا جس سے پتہ چلے کہ چوٹ وغیرہ لگنے سے وہ ریس میں آخر تک حصہ نہیں لے سکا۔ اس نے اپنے منصوبے کے مطابق کام کیا۔ سندر گاؤں تک وہ تیمور کے ساتھ ساتھ بھاگتا رہا، لیکن سندر ٹاؤن اور ٹیکرا گلی کے درمیان پشمال موڑ پر وہ ریس سے نکل گیا اور 2.5-3 فرلانگ نیچے سیدھا میرے ڈیرے پر آ گیا۔ میں اس وقت ڈیرے پر اکیلا تھا۔ گوبند کے پہنچتے ہی میں نے وعدے کے مطابق بقایا 2,500 روپیہ اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا۔ اس نے یہ 2,500 روپیہ دور پھینک دیا، کہنے لگا، تم نے سیٹھ کرم چند سے 15,000 روپیہ وصول کیا ہے اور اس رقم میں سے کم از کم 10,000 اسے ملنے چاہیے۔ میں نے اسے سمجھایا کہ 15,000 نہیں، صرف 10,000 روپے میں بات طے ہوئی تھی، جس میں سے ہم دونوں آدھے کے حقدار ہیں۔ وہ میری بات سننے پر تیار نہیں تھا، اسے کسی نے خوب بھڑکا رکھا تھا۔ کہنے لگا، میں 10,000 سے 1 کوڑی بھی کم نہیں لوں گا۔ وہ مجھے جانتا نہیں تھا، اگر ٹھیک طرح جانتا ہوتا تو ایسی بات کبھی نہ کرتا۔ دنیا جانتی ہے کہ شاہی بدماش ضرور ہے، بے اصول نہیں ہے۔ میں نے اسے کہا کہ وہ خوامخواہ اوکھلی میں سر نہ دے، اسے پتہ نہیں کہ وہ کس سے ٹکر لے رہا ہے۔ وہ تو کسی طور قابو ہی نہیں آ رہا تھا، معلوم نہیں کیسی ہوا اس کے دماغ کو چڑھی ہوئی تھی۔ انسپیکٹر، میں تمہیں ہر بات صاف سیدھی بتا رہا ہوں، اب یقین کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے۔ میں بہت ڈر رہا تھا کہ کہیں میرا میٹر گھوم گیا تو یہ حرامی میرے ہاتھوں ضائع ہو جائے گا، لیکن لگتا تھا وہ آتما ہتیا کا پروگرام بنا کر آیا ہوا ہے۔ باتیں کرتے کرتے وہ لال پیلا ہونے لگا، پھر ایک دم اس نے میرے ہاتھوں سے 6,500 کے نوٹ چھین لیے اور بھاگ کھڑا ہوا۔ اس کا خیال ہوگا کہ وہ دوڑ کا چیمپئن ہے، اسے کون پکڑ سکتا ہے، لیکن جنہوں نے پکڑنا ہوتا ہے وہ پکڑ لیتے ہیں۔ میں نے اس کے پیچھے دوڑ لگائی، وہ چکردار راستے پر بھاگا تھا۔ میں ناک کی سیدھ میں گیا اور تھوڑا نیچے جا کر اسے چھاپ لیا۔ وہ دست بدست لڑائی پر اتر آیا۔ اس نے بنیان کے نیچے نیکر میں چاقو چھپا رکھا تھا۔ جب چاقو اس نے ہاتھ میں لیا
تو میرا بھی دماغ گھوم گیا۔ میں نے اس کا وار بچا کر ناک پر ٹکر جو ماری تو وہ کوئی 30 فٹ نیچے ایک گڑھے میں جا گرا۔ اس کے سر پر چوٹ آئی اور ناک سے خون جاری ہو گیا۔ میں نیچے پہنچا تو اس کی آنکھیں بند تھیں اور وہ ہائے ہائے کر رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھ سے نوٹ نکالے اور ڈھلوان چڑھ کر واپس ڈیرے پر آ گیا۔ اس وقت میرا خون بری طرح کھولا ہوا تھا، لیکن آدھ پون گھنٹے بعد جب دماغ ذرا ٹھنڈا ہوا تو مجھے اس کا خیال آیا۔ میں نے سوچا کہ اتنی سردی میں اسے وہاں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ میں نے ڈیرے سے ایک اور کارندے دولو رام کو بھیجا کہ وہ نیچے جا کر گوبند کو اٹھا لائے۔ دولو رام 2 اور لڑکوں کو ساتھ لے گیا۔ پون گھنٹے بعد انہوں نے آ کر مجھے بتایا کہ گوبند وہاں نہیں ہے۔ میں سمجھا کہ وہ ہوش میں آ کر چلا گیا ہوگا، لیکن دوپہر کو پتہ چلا کہ گوبند مل نہیں رہا۔ یہ بڑی حیرانی کی بات تھی۔ میرے دماغ میں آیا کہ ہو نہ ہو وہ کسی ہسپتال میں ہے، شاید کسی نے اسے زخمی حالت میں دیکھا ہو اور میوں ہسپتال پہنچا دیا ہو۔ میں نے اگلے روز ڈلہوزی کے سارے ہسپتالوں اور دواخانوں میں پتہ کروایا، لیکن گوبند کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ بعد میں بھی 2-3 ہفتوں تک میں نے اسے ڈھونڈنے کی کوشش کی مگر کامیابی نہیں ہوئی۔ شاہی جو کہانی سنا رہا تھا دلچسپ تھی، لیکن میرے لیے اس پر فوراً یقین کر لینا ممکن نہیں تھا۔ شاہی نے اتنا اعتراف تو کر لیا تھا کہ رقم کے معاملے پر گوبند سے اس کا جھگڑا ہوا تھا اور وہ اسے مار کر کھائی میں پھینک آیا تھا۔ اس اعتراف کے بعد شاہی کے خلاف ایک مضبوط کیس بن سکتا تھا۔ گوبند کو گم ہوئے اب 8 مہینے ہونے کو آئے تھے۔ اگر وہ زندہ تھا تو اب تک ملا کیوں نہیں تھا؟ یہ عین ممکن تھا کہ کھائی میں گرنے سے اس کی موت واقع ہو گئی ہو اور شاہی کے آدمیوں نے اسے ادھر ہی کہیں جنگل میں گاڑ دیا ہو۔ در حقیقت شاہی کو معلوم ہو چکا تھا کہ نشے کی حالت میں اس کے منہ سے ایک ایسی بات نکل چکی ہے جو اس کی گردن کا پھندا بن سکتی ہے، اور اس بات کے نصف درجن گواہ بھی موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے گوبند سے ہونے والے جھگڑے کے بارے میں ہمیں بہت کچھ بتا دیا تھا۔ شاہی کی گرفتاری کے وقت جو دھینگا مشتی ہوئی تھی وہ ہمارے ایک غلط اندازے کی وجہ سے ہوئی تھی۔ میں نے قادری کو سادہ لباس میں شاہی کے ڈیرے پر بھیجا تھا۔ میرا خیال تھا کہ شاہی وغیرہ اس کو پہچان نہیں سکیں گے، لیکن ان کی CID خاصی تیز تھی۔ وہ قادری کو ہیڈ کانسٹیبل کی حیثیت سے پہچانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے اسے پکڑ لیا اور مار پیٹ کرنے لگے۔ خیر، یہ تو وہ باتیں تھیں جو ہو چکی تھیں۔ اب ہمیں ان باتوں کے بارے میں سوچنا تھا جو ہونی تھیں۔ شاہی نے اس معاملے کو ایک پراسرار رنگ دے دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ گھنے درختوں کے اندر سے گوبند کا جسم آنن فانن غائب ہو گیا۔ نہ وہ کسی ہسپتال میں پہنچا، نہ کسی کے گھر گیا، اور یہ بھی ممکن نہیں تھا کہ جنگلی جانور اسے چیر پھاڑ گئے ہوں۔ اول تو کوئی ایسا بڑا جانور اس علاقے میں تھا ہی نہیں جو ایک جوان مرد کی لاش کھینچ کر موقع سے دور لے جاتا، اور فرض محال ایسا ہو بھی جاتا تو کرب و جوار سے انسانی جسم کے بچے کچے حصے مل جانے چاہیے تھے۔ وہ ڈلہوزی کی ایک دھواں دھواں شام تھی۔ سردی اپنے جوبن پر تھی۔ چیڑ، اخروٹ اور دیودار کے بلند و بالا درختوں میں نمناک بدلیاں چکرا رہی تھیں۔ دور کہیں نشیب میں گاہے گاہے بندر چیختے تھے اور ان کی آوازیں جنگل میں گونجتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ میں اور بلال شاہ اس مقام پر کھڑے تھے جہاں 8 مہینے پہلے گوبند زخمی ہو کر گرا تھا اور بقول شاہی آدھ پون گھنٹے کے اندر اندر غائب ہو گیا تھا۔ یہ ڈھلوان پر واقع ایک تنگ سی گھاٹی تھی، گہرائی 25-30 فٹ کے قریب ہوگی۔ یہ ساری جگہ گھنے سبزے سے ڈھکی ہوئی تھی۔ کھائی کی تہہ میں چھوٹی بڑی جھاڑیاں تھیں اور ایک چھوٹی سی آب جو گزرتی تھی۔ گھاٹی کے کنارے سے تہہ میں گرنے والا یقینی طور پر شدید زخمی ہو سکتا تھا۔ 10-15 منٹ موقع کا جائزہ لینے کے بعد ہم واپس روانہ ہو گئے۔ اب اندھیرا پھیلنا شروع ہو گیا تھا اور کسی بھی وقت نشیب و فراز گہری تاریکی میں گم ہو سکتے تھے۔ میں اور بلال شاہ ابھی گھاٹی سے 40-50 گز دور ہی آئے تھے کہ ایک آواز سن کر چونک گئے۔ کوئی آ رہا تھا۔ ہم غیر ارادی طور پر اپنی جگہ پر رک گئے۔ دیودار کے ایک تناور درخت نے ہمیں اپنی اوٹ میں لے رکھا تھا، لہٰذا اوور کوٹ والا وہ چوڑا چکلا شخص ہمیں دیکھ نہیں سکا۔ جو ایک دم بلندی سے نمودار ہوا
اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہمارے سامنے سے گزر گیا۔ میں نے اس کی صرف ایک جھلک دیکھی اور پہچان گیا، وہ شاہی کا ملازم خاص اور قریبی ساتھی دولو رام تھا۔ دولو رام اس وقت کہاں جا رہا تھا؟ اس کا انداز دیکھ کر مجھے خواہ مخواہ شک سا ہونے لگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے بلال شاہ کی طرف دیکھا، وہ بھی سوالیہ نظروں سے میری طرف ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا، بلال تم تھانے جاؤ، میں ذرا اس کی ٹو لگاتا ہوں۔ میرا اشارہ دولو رام کی طرف تھا۔ بلال شاہ نے معنی خیز انداز میں سر ہلا دیا۔ میں احتیاط سے قدم اٹھاتا دولو رام کے پیچھے چل دیا۔ جھاڑ جھنکار سے بھرے ہوئے ناہموار راستے پر کسی کا تعاقب آسان کام نہیں ہوتا۔ شاخوں کے ہلنے اور پتوں کے ٹکرانے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ آگے جانے والے کو ہوشیار کر دیتی ہے۔ یہاں بھی ایسی ہی صورتحال تھی۔ اگر دولو رام سے میرا فاصلہ کم ہوتا تو وہ ہوشیار ہو سکتا تھا، فاصلہ زیادہ ہونے کی صورت میں اس کے کھو جانے کا اندیشہ تھا۔ بہر طور کسی نہ کسی طرح میں نے تعاقب کا سلسلہ جاری رکھا۔ کچھ آگے جا کر قدرت نے میری مدد کی۔ اندھیرا گہرا ہو جانے کی وجہ سے دولو رام نے ٹارچ روشن کر لی۔ روشنی کا پیچھا خاصے فاصلے سے بھی کیا جا سکتا ہے، لہٰذا میرے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ دولو رام کا تعاقب میری توقع سے کہیں طویل ثابت ہوا۔ 1 گھنٹے کے اندر اس نے قریباً 2 میل کا فاصلہ طے کیا اور گورا پہاڑ کی ڈھلوان پر پہنچ گیا۔ میرا یہ شبہ یقین میں بدل گیا کہ دولو رام ان خوبصورت بنگلوں میں جا رہا ہے جو گورا پہاڑ کی ڈھلوان پر وادی کے ساتھ ساتھ واقع ہیں، اور جہاں چمبا اور پٹھان کوٹ کی خوشحال فیملیاں تفریح کے لیے آتی ہیں۔ ان بنگلوں اور کوٹھیوں کی تعداد 15 کے قریب تھی۔ ایک آدھ کو چھوڑ کر باقی سب کوٹھیاں مالکوں نے ذاتی استعمال کے لیے رکھی ہوئی تھیں۔ پرسکون تفریح کے خواہش مندوں کے لیے یہ بڑی مناسب جگہ تھی۔ کوٹھیوں اور بنگلوں کی اس خوبصورت کالونی میں پہنچ کر دولو رام ایک بڑے سیاہ گیٹ کے سامنے رک گیا۔ اس بنگلے کا نمبر 14 تھا، اور جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا یہ بنگلہ تھیٹر کے ایک مشہور بنگالی اداکار چاکرانی کا تھا۔ چاکرانی بڑی گرجدار آواز والا ایکٹر تھا۔ مشہور تھا کہ تھیٹر کی آخری قطار میں بیٹھا ہوا بہرا تماشائی بھی چاکرانی کی بڑک سن کر لطف اندوز ہو سکتا ہے۔ چاکرانی کی مادری زبان بنگالی تھی، لیکن وہ اردو، ہندی، گجراتی ہر طرح کے ڈراموں میں کام کرتا تھا۔ اس زمانے میں بولتی فلمیں تو شروع ہو چکی تھیں، لیکن سنیما ہال ہر جگہ نہیں ہوتے تھے، لہٰذا تھیٹر میں کمائی بھی تھی اور نام بھی۔ چاکرانی نے بھی تھیٹر سے کافی پیسہ کما رکھا تھا، جس کا ایک ثبوت یہ خوبصورت بنگلہ تھا۔ دولو رام جب چاکرانی کے بنگلے میں داخل ہو گیا تو میں گورا پہاڑ سے واپس لوٹ آیا۔ اگلے روز میں نے بلال شاہ کو ہدایت کی کہ وہ گورا پہاڑ کے بنگلہ نمبر 14 کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات اکٹھی کر کے مجھے آگاہ کرے۔ بلال شاہ نے حسب معمول یہ کام بڑی تندہی سے کیا اور ایک مقامی مخبر کو ساتھ ملا کر 2 روز میں اپنی رپورٹ مکمل کر لی۔ اس رپورٹ کے مطابق بنگلے کے مالک کا پورا نام رابندر ناتھ چاکرانی تھا۔ اس کی مستقل رہائش دہلی میں تھی۔ ان دنوں وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ یہاں تفریح کے لیے آیا ہوا تھا۔ اہل خانہ سے مراد اس کی بیوی تھی۔ بیوی کا نام روپوتی تھا اور وہ بھی تھیٹر میں کام کرتی تھی۔ بلال شاہ نے مجھے روپوتی کی ایک تصویر بھی دکھائی اور بتایا کہ یہ چاکرانی کی دوسری شادی ہے۔ میں نے روپوتی کی تصویر دیکھی۔ یہ ایک اخباری تراشا تھا اور زیادہ پرانا بھی نہیں تھا۔ روپوتی کی عمر 20-22 برس کے لگ بھگ نظر آتی تھی۔ دبلی پتلی تیکھے نکوش والی یہ لڑکی تھیٹر اور فلموں کی اکثر ایکٹریسوں کی طرح خوبصورت تھی۔ میں نے چاکرانی کو بھی دیکھا ہوا تھا، وہ بھی خوبصورت تھا، لیکن روپوتی کے جوڑ کا ہرگز نہیں تھا۔ روپوتی کے مقابلے میں اس کی عمر تھوڑی سی زیادہ تھی اور جسم بھی بھاری تھا۔ وہ کھلے ہاتھ پاؤں کا ایک دبنگ شخص نظر آتا تھا، جبکہ روپوتی ایک پڑھی لکھی نازک مزاج اداکارہ دکھائی دیتی تھی۔ معلوم نہیں انہوں نے ایک دوسرے کو کیسے پسند کر لیا تھا۔ بہرحال مجھے ان کی پسند ناپسند سے کوئی غرض نہیں تھی۔ مجھے تو یہ دیکھنا تھا کہ شاہی کا ملازم خاص دولو رام چاکرانی کے بنگلے میں کیا کرنے گیا تھا اور ان دونوں کا آپس میں کیا تعلق ہے۔ بلال شاہ اس بارے میں کچھ زیادہ معلومات فراہم نہیں کر سکا تھا۔ اس نے بتایا کہ اس سے پہلے
دولو رام کو کسی نے چاکرانی کے بنگلے میں یا گورا پہاڑ کی طرف جاتے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی کبھی اسے چاکرانی کے ساتھ دیکھا گیا ہے۔ ویسے بھی وہ پچھلے 3-4 ماہ سے ڈلہوزی میں نہیں تھا۔ بلال شاہ نے اپنی رپورٹ میں ایک بڑی خاص بات بھی بتائی۔ اس نے کہا کہ پچھلے 1 مہینے میں 3-4 موقع ایسے آئے ہیں کہ چاکرانی کے بنگلے سے کسی عورت کے چیخنے کی آوازیں آئی ہیں۔